اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں سے محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پا لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ عبادت سے پارسائی ملتی ہے، جبکہ نیکی سے رب ملتا ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے، اس کے قریب جانا ہے، اس کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہو جائیں۔ جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، تب وہ رب سے گفتگو کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیا مانگنا بھول جاتا ہے۔ اسے صرف رب یاد رہتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچتی، وہاں دعا پہنچے گی۔ اللہ پاک ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جن کو کبھی ہم لفظوں میں نہیں ڈھال پاتے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ توبہ کرتے ہوئے اتنا یاد رکھا کرو کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو عورتیں غیر مردوں سے تعلق نہیں رکھتی، ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے، وہ کسی مرد کی طرف دیکھنے پر توجہ نہیں دیتی، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے نکال دیتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میری مشکلوں سے کہہ دو، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پر یقین تک اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ کائنات کو پورا نظام ہی اللہ کی محبت کی عکاسی ہے۔ پھر بھی نہ جانے محبت میں لوگوں کی سوچ صرف مرد اور عورت کے تعلق تک محدود کیوں رہ جاتی ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، میرے مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ میں مسکرا کر کہہ دیتا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کرنے میں ہمارا اپنا اور شیطان کا کتنا ہاتھ ہے۔